نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر واضح طور پر فرما دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو. حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ندائے منبر و محراب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت انسانی شکل کے اندر ملاقات کے لیے تشریف لائے اور سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کا وزیر بیٹھا ہوا تھا. ملک الموت اس وزیر کو غور سے دیکھ رہے تھے. پھر جب ملک الموت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے چلے گئے تو اس وزیر نے دریافت کیا کہ اے پیغمبر یہ کون شخص تھا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے جو کہ بندوں کی روح کو قبض کرنے پر متعین ہے. چنانچہ اس وزیر نے کہا کہ اے پیغمبر، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ دیا ہے کہ آپ کے قبضے میں جنات ہیں، دریا آپ کے مسخر ہیں، ہوائیں آپ کے تابع ہیں، لہٰذا آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے ہندوستان کے کسی جزیرے کے اندر چھوڑ دے، کیونکہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ اسرائیل علیہ السلام میری روح قبض نہ کر لیں. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا نے چند لمحات کے اندر 1000 میل 1000 کوس کا فاصلہ طے کرتے ہوئے وہ ہندوستان کے کسی جزیرے کے اندر اس وزیر کو چھوڑ دیا. اور جیسے ہی اس وزیر نے اس جزیرے پر قدم رکھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں آئے اور فوراً اس کی روح قبض کر لی. چند دنوں کے بعد جب اسرائیل علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے پاس پھر پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر کا قصہ بیان کیا کہ تم لوگوں کو اس طریقے سے گھور کر کیوں دیکھتے ہو، لوگ اس سے جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو بتلایا کہ میں اس بات سے حیران تھا، پریشان تھا کہ اس کی مدت حیات جو یہ اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس کی اب زندگی ختم ہو چکی ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے فلاں مقام پر اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ یہاں پر موجود ہے. تو میں پریشان تھا کہ اس کی زندگی تو ختم ہو گئی ہے اور یہ یہاں پر موجود ہے، مجھے روح قبض کرنے کا اتنے فاصلے پر حکم ہے، تو میں اس وجہ سے پریشان تھا. لیکن جیسے ہی میں فلاں مقام پر پہنچا، جس جگہ پر اس وزیر کی روح کو قبض کرنا تھا، مجھ سے پہلے یہ وہاں پہنچ گیا تھا. تو اس سے یہ بات پتا چلے کہ انسان کی موت جس جگہ اور جس سبب سے لکھی ہوتی ہے وہ انسان اس جگہ پر پہنچ جایا کرتا ہے. اسی کتاب کے اندر ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص 5 منزلہ یعنی 5 فلور سے گرا اور نیچے گرا اور ہلکی سے اسے خراش آئے، لیکن وہ اس کا انتقال نہیں ہوا. تو لوگوں نے، اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں نئی زندگی دی ہے، اور وہ فوراً پھر چڑھ کر جو ہے 5 منزل پر پہنچا. تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ مٹھائی کھلائیے کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو نئی زندگی دی ہے. تو اس مکان کے مالک نے
اسے کچھ روپے دیے, کہا جاؤ اور مٹھائی لا کر اپنے دوستوں کے اندر تقسیم کر دو. اور وہ مٹھائی لینے کے لیے گیا, اور مٹھائی لے کر جب وہ راستے سے سڑک کراس کر رہا تھا تو ایک سواری نے اس کو ٹکر ماری اور پھر وہ وہی سڑک پر اس کا انتقال ہو گیا. تو دیکھیے کہ 5 منزل سے گرا, موت نہیں لکھی تھی, موت واقع نہیں ہوئی تھی, موت لکھی تھی سڑک حادثے میں, تو وہاں وہ جا کر اس کا انتقال ہوا. تو انسان کی جہاں موت ہوتی ہے, انسان موت جو ہے موت اس کو وہاں لے کر پہنچ جاتی ہے اور پھر وہیں پر اس کا انتقال ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جس مقصد کے تحت کے لیے بھیجا ہے, اب اس مقصد کو فراموش نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الکیس من دان نفسہ, کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے نفس کو عاجز اور پست کر لے, یعنی گناہ کرنے کی طلب ہو, پھر اللہ رب العزت کے سامنے وہ رک جائے کہ اگر میں اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں تو اللہ رب العزت اس پر ہماری پکڑ فرمائیں گے. عبادات کا کرنا انسان کے لیے آسان نہیں, لیکن جب انسان عبادات کو اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے, فرض سمجھتا ہے کہ اگر میں اس عبادت کو انجام نہیں دوں گا تو اس پر ہماری پکڑ ہوگی, تو پھر وہ عبادت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, والعاجز من اتبع نفسه هواها, اور بے وقوف انسان وہ ہے کہ جو خواہشات نفس کی اتباع کرے, وتمنا علی اللہ, اور پھر اللہ رب العزت سے بڑی بڑی آرزوئیں رکھے کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے, اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہم گناہ بھی کرتے رہے اور پھر اللہ رب العزت سے یہ امید بھی لگائے رکھے کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے, وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا. ہاں, انسان عبادت کرے, کوئی گناہ سرزد ہو جائے, پھر اللہ رب العزت سے یہ امید لگائے, تو یہ انسان کے بات سمجھ میں آتی ہے.